الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قرآن کریم نے دو لوگوں کی زندگی کو آئیڈیل قرار دیا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے جو ساتھ ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں تو ہمیں ہر صحابی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نظر آتی ہے. ہمیں ہر صحابی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نظر آتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ معلم جو پڑھانے والا ہے استاد، اس کی صفات کو دیکھنا ہے، اس کے شاگردوں کو دیکھو. اس کی شاگردوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں بعینہ ہی وہ اس کے استاد میں پائی جاتی ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعارف کرایا ہے وہ بحیثیت معلم کرایا ہے. انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا. لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کی زندگی کے اندر رچ بس گئی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ المکرمہ تشریف لا رہے تھے. ایک راستہ ایک جگہ ایسی آئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو روکا اور دور جا کر اس انداز میں بیٹھے جیسے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے اور اپنی قضاء حاجت کو پورا کر رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آ کر کہنے لگے تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے قضاء حاجت تھی. اور ساتھ کے رفقا ساتھیوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. جب میں یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا ایک موقع پر، تو یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو میں نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے قضاء حاجت کی تھی، تو میں نے اس لیے سواری کو روکا اور روک کر اس عمل کو پورا کیا اور واپس چلایا. حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پائی جاتی تھی. ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے، اور وہ صفت اکمل درجے کی پائی جاتی ہے. وہ صفت اکمل درجے کی پائی جاتی ہے. جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں. ایک شاعر نے کہا نا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، یعنی سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے ہیں. تیرے کمالات نہیں مگر کسی میں دو چار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پورا مکہ صادق اور امین کے نام سے پکارتا تھا. آپ کا لقب تھا کہ صادق امین. مکہ والے حجر اسود پر جب آپس میں لڑ رہے تھے اور جب مکہ والوں نے مکہ کی تعمیر کرنے کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو 4 قبیلے تھے. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے اور وہ دست و گریبان ہونے لگے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا.
تو اس دروازے سے داخل ہونے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ آپ کا لقب تھا صادق اور امین، سچ بولنے والا، امانت دار، سچ بولنے والا۔ آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں تھا، نہ آپ نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا، نہ نبوت کے بعد۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا اور آپ نے اس کو فرمایا بھائی تم یہاں رکو، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ آپ پیسے لینے گئے، پیچھے سے دوسرا گھاک آیا، وہ زیادہ پیسے دینے لگا، وہ اپنے سودے سے پھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ گھوڑا میں نے تم سے خریدا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، اگر میں نے آپ کو بیچا ہے گواہ پیش کریں، آپ کی شریعت میں ہے کہ آپ مدعی ہیں، گواہ پیش کریں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اب اس کو وہ گھوڑا دینا پڑ گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب ہم گھوڑا خرید رہے تھے آپ تو تھے نہیں، پھر آپ نے گھوڑے کی گواہی کیسے دی؟ کہ اللہ کے رسول جب آپ پر وحی آتی ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے بتایا نا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے ہی بتایا کہ اللہ ہے، ہم تو جنت کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے بتایا جنت ہے، ہم تو جہنم کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے ہی بتایا جہنم ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں میں جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا کے کسی معاملے میں کیسے جھوٹ بولیں؟ آپ نے فرمایا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، جہاں یہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پائی جاتی تھی، جس کو اقبال کا شعر غالباً تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس سے کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس سے کرم نہ ہوتا، عکس سے کرم یعنی تیری صفات نہ ہوتی۔ صحابہ میں اگر تیری صفات نہ ہوتی تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال نے بھی صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تھا، اور وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی صداقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت منتقل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب واقعہ معراج ہوا تو سب نے جھٹلایا کہ ایک شخص ایک ہی رات میں مکہ سے وہ شام فلسطین بھی چلا جائے، بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لے، پھر واپس بھی آ جائے، سب کچھ کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی شخص اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک اس کو قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا لکل امت صدیق، ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے، وہ صدیق امتی ابو بکر، اور میری امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ صداقت والی صفت وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہو گئی۔ آج ہر شخص ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے، ان کو اپنے اوریجنل نام سے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہم بولتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے خلیفہ اول، سب سے پہلے مسلمان، لیکن اگر ہم ان کا اوریجنل نام لے لیں تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی وہ صداقت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، تو یہ صفت پائی جاتی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے، آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، آپ کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق ہوا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ تو آپ کی صفت تھی کہ آپ انصاف کرتے تھے، حق اور باطل میں فرق آپ کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ صفت جو منتقل ہوئی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی، ان کا لقب پڑا فاروق۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا فاروق ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو صفت آئی کہاں سے آئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی۔ مدینے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مار کر کہا کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ زمین تھم گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے انصاف۔ ایک یہودی عورت نے، یہودی خاندان کی عورت نے چوری کی، تو
تو سب نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، مسلمانوں کے نبی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، وہاں جا کے فیصلہ کراتے، کیونکہ تورات میں بھی لکھا تھا جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب وہ بڑے خاندان کی تھی تو اس نے چوری کی تھی، چوری ثابت ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہاری کتاب تورات میں کیا لکھا ہے؟ اب جس جگہ پر ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا وہاں پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن ہاتھ ہٹا، کیونکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ یہودی تھے، یہودی خاندان سے تھے، تورات کو جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس ہاتھ کے نیچے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا اللہ کے رسول یہ دیکھیں ہاتھ کاٹنے کا حکم لکھا ہے، بتایا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ انصاف کہ اپنا ہو پرایا ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو ادنا خاندان کا ہو، انصاف کرو۔ قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ پیش کیا۔ اب قاضی شریح یہ تابعی ہے اور وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ پیش کیا کہ اس یہودی نے جو گھوڑے کی زین ہے یہ چرائی ہے، یہ زرہ ہے، یہ میری ہے، اس کی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں یہ تو میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی شریح نے کہا آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہ پیش کیے، ایک حضرت حسن ابن علی اپنا بیٹا، ایک اپنا غلام۔ قاضی شریح نے فرمایا آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے، آپ کوئی اور گواہ پیش کریں۔ شریعت کہتی ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، آپ کا غلام آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے، ایک گواہ ہو گیا، دوسرا گواہ پیش کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتی، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی انصاف کے فیصلے کو دیکھ کر حیران ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی سے فرمایا یہ آپ کی زرہ ہے، آپ لے لیں۔ فرمایا نہیں اب ہم نے تمہیں ہدیہ کر دی، اب تم لے لو۔ انصاف۔ اور جب تک امت انصاف پر تھی تو امت خوشحال پر تھی، ترقی کر رہی تھی، اور امت کو کبھی زوال نہیں آیا، امت کو کبھی زوال نہیں آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے، اور یہ صفت پائی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی سخاوت کی، آپ بہت زیادہ سخی تھے، خود آپ نے فقیرانہ زندگی گزاری، خود آپ نے فقیرانہ زندگی گزاری، جان بوجھ کر گزاری، کیونکہ آپ کے پاس جتنا مال آتا تھا آپ ایک ہی نشست میں سب صدقہ کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 لاکھ درہم آئے، کتنے؟ 2 لاکھ درہم ایک ہی نشست میں صدقہ کر دیے۔ اور جب افطاری کا وقت آیا تو افطاری کے وقت میں افطاری منگانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ تربیت کہاں سے ملی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اچھی صفت کہاں سے ملی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا، کچھ درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ آپ کبھی گھر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے مسجد نبوی میں، کبھی گھر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا دنیا اور نبوت ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے، میرے پاس چند درہم باقی ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لینے والا آ جائے میں اس کو دے دوں تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے دنیا اور نبوت جمع نہ ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑا ہوا، روزے پر کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں استغفار کر کر آیا ہوں اور اللہ کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب کوئی شخص آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ اللہ سے استغفار کرے، پھر آپ بھی اللہ سے اس کے لیے استغفار کریں، اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو میں اللہ سے استغفار کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے استغفار کریں گے۔ پھر اس نے ایک شعر کہا جو آج بھی روزہ اقدس کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، روزہ اقدس کی جالیوں پر وہ شعر آج بھی لکھا ہے۔ تو اس نے وہ شعر پڑھا، جب وہ شعر پڑھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا شعر پڑھنے کے بعد، وہ واپس اپنے قیام گاہ کی طرف گیا تو وہاں ایک بڑے عالم موجود تھے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ جاؤ ان سے کہو ہم نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس شعر میں کیا تھا؟ فداء نفسی لقبر انت ساکنہ، فداء نفسی لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس روزے پر جس میں آپ رہتے ہیں۔ ففیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ کی صفات بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ کون کون سی؟ ففیہ العفاف معاف کرنا، وفیہ الجود سخاوت، والکرم اخلاق۔ حضرت بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی تیز ہوا جتنی تیزی سے چلتی ہے اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہو جاتی تھی۔ اور یہ صفت منتقل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں جب انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو وہ کھڑے ہوئے اپنے گھر کی چھت پر اور نیچے سارے مخالفین سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو جب مسلمانوں کو مسجد نبوی کی خریداری کی ضرورت تھی تو یہ جگہ کس نے خرید کر دی؟ بولا آپ نے۔ کہا پورے مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، بیر روما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں نے آ کر، صحابہ نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول یہ یہودی ہے، ہمیں بہت مہنگا دیتا ہے، ہمیں بہت مہنگا پانی دیتا ہے، ایک ڈول 1 دینار کا دیتا ہے، ایک ڈول 1 دینار کا دیتا ہے۔ آج بھی 1 دینار بہت مہنگا ہے، 4.5 گرام کا 1 دینار ہے، 4.5 گرام کا 1 دینار ہے، یعنی 40,000 روپے کا یا 20,000 روپے کا ایک ڈول پانی کا ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے؟ تو مجھے بتاؤ وہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ بولا آپ نے خریدا تھا۔ اور وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ایسا کرو، آدھا تم خرید لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا میں خرید لیتا ہوں اور آدھا تم رکھ لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا خریدا۔ اور اب مسلمانوں سے فرمایا بھائی جب میری باری ہو تم آیا کرو، جب میری باری نہ ہو تو تم نہ آیا کرو۔ تو اب یہودی سے طے کیا ایک دن تمہاری باری، ایک دن میری باری، پھر ایک دن تمہاری باری، ایک دن میری باری۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن پانی لینے کوئی نہیں آتا، یہاں تک کہ یہود بھی نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ یہودی بھی نہیں آتے تھے۔ اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی تھی مسلمان بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، فری میں پانی لے کے جاتے تھے۔ سخاوت۔ پھر فرمایا حنین کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 گھوڑے 5 کلو سونا کس نے دیا تھا؟ بولا آپ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی صحابی آ جاتے کہ میری یہ ضرورت ہے، فوراً اپنا مال نکال کر ان کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ لے جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو لڑکی نہیں دیتا، نکاح کے لیے تو تیار ہوں، نکاح کے لیے تو تیار ہوں، کوئی لڑکی ہی نہیں دیتا، ابھی کوئی لڑکی دے ہم تیار ہیں۔ جیسے طلبا سے پوچھو بھائی شادی کے لیے تیار، بولتا آدھی شادی ہو گئی آدھی رہ گئی، بولا وہ کیسے؟ بولا ہماری طرف سے ایجاب قبول باقی ہے، ہماری طرف سے ایجاب ہے، بس جو آ جائے شادی کرنی ہے، بس قبول باقی ہے، لڑکی مل جائے وہ قبول کر لے۔ حضرت سعد کو فرمایا آپ نے نکاح کیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول کو لڑکی نہیں دیتا، لڑکی مل جائے ابھی شادی کر۔ کہا اچھا کوئی لڑکی نہیں دیتا، کیوں؟ اللہ کے رسول غلام ہوں، آزاد کیا گیا ہوں، آزاد کردہ غلام ہوں، پھر فقیر ہوں،
कोई दौलत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए गुलाम होने की वजह से भी और कुछ ना होने की वजह से भी अल्लाह के रसूल कोई लड़की नहीं देता। आपने फरमाया अच्छा जाओ बनी सकीफ में फलां घर में जाओ और जाकर उनसे कहो मैंने तुम्हें भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। अब वो तो उनको पता था अब तो रिश्ता मिलेगा ही मिलेगा, अब उनको पता था कि रिश्ता मिलेगा ही मिलेगा। अब जब गए और दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, तो अंदर से अब पूछा गया कौन? का कासिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नहीं कहा साद आया, आज नहीं कहा साद आया। अपनी निस्बत को बदलो जब निस्बत मिल जाए, अपनी निस्बत को बदलो जब निस्बत मिल जाए। बहुत कम लोग होते हैं। अब नहीं कहा कि साद आया, अब नहीं कहा कि साद आया, अब क्या कहा? कासिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का कासिद आया। और उसने कहा मरहबम बिरसूल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के कासिद को मरहबा कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। दरवाज़ा खोला, बिठाया, इज्जत दी, सब कुछ किया। हाँ भाई क्यों आए हो? अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। अब बाप की शफकत गालिब आ गई कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूँ? मेरी बेटी मक्का की खूबसूरत लड़कियों में से एक लड़की है और तुम गुलाम हो, मैं कैसे दे सकता हूँ? बेटी अंदर ये बात सुन रही थी। उसने कहा ठीक है मैं अल्लाह के रसूल के पास चला जाता हूँ, आप नहीं देते। तो वो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। बेटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो। आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो। भेजने वाला तो अल्लाह का रसूल है, वो तो 14वीं रात का चाँद है, उसको देखो। जल्दी जाओ, बोलो मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। ऐसा ना हो कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाए और आसमान से कोई वही नाजिल आ जाए मेरे और तुम्हारे लिए, जाओ जाकर कहो मुझे कबूल है। अब मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं। वो बाप जब दाखिल हुआ, कहा हमारे कासिद को तुमने वापस किया? कहा नहीं नहीं, निकाह पढ़ा है, निकाह पढ़ा है, निकाह पढ़ा है। 4000 दिरहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक मार मुकर्रर किया। हमारा अच्छा खासा कमाने वाला आदमी भी कहता है मौलवी साहब 5000। वहाँ सहाबी के पास कुछ भी नहीं है, सहाबी के पास कुछ भी नहीं है। और उसका हक मार कितना मुकर्रर हो रहा है? 4000 दिरहम, 4000 दिरहम। और हमारा अच्छा खासा नौजवान ठीक ठाक कमाने वाला सारे बिदात रसूमात अपनी शादी में करेगा और हक मार की बारी आएगी, मौलवी साहब 5000, मौलवी साहब 5000। फिर वो भी बीवी को नहीं देता, कहते हैं माफ करा, माफ कर दो, माफ कर दो। वो भी माफ कराने के चक्कर में होता है, माफ करा दो। अब आखिर में जो मेरे पास मसला आया, यानी 60 साल की उम्र में शोहर का इंतकाल हुआ, 40 साल निकाह में रही। 40 साल पहले निकाह जब हुआ तो 5000 रुपये हक महर मुकर्रर हुआ। तो उस 40 साल पहले 5000 बहुत बड़ी कीमत थी। तो अब बेटे ने आकर पूछा कि मेरी वालदा कहती है अपने बाप की मीरास में से मुझे मेरा हक महर दो, तो मैं अपने बाप की मीरास में से हक महर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? मैंने कहा दो, नहीं तो इंदल्लाह तुम्हारा बाप मुजरिम है, ये 5000 तुम्हारे बाप पर कर्ज है, ये 5000 तुम्हारे बाप पर कर्ज है। अगर ये 5000 रुपये तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप इंदल्लाह अल्लाह के दरबार में मुजरिम है, ये कर्ज है, अदा करो। अब उसने कहा, माँ ने कहा भाई 40 साल पहले 5000, आज के 5 लाख। मैंने कहा नहीं भाई 5000 हैं, आपको 5000 मिलेगी। आप 40 साल पहले लेती 5000, 40 साल पहले आप लेती 5000 तो आप मजे करती, आपने नहीं लिए तो 40 साल बाद भी आपको कितने मिलेंगे? 5000। यानी 40 साल पहले भी 5000 अखमार था और आज भी 5000 अखमार है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक महर मुकर्रर हुआ 4000 दिरहम। हज़रत साद ने कहा अल्लाह के रसूल यहाँ 4 दिरहम नहीं है, आप 4000 दिरहम आपने हक महर मुकर्रर किया। आपने फरमाया जाओ उस्मान के पास, जाओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास और उनको जाकर कहो कि मेरा निकाह मुकर्रर हुआ, निकाह हुआ है और मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। अब हज़रत साद ने फरमाया मजे हो गए। हज़रत उस्मान के पास पहुँचे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के दरवाजे को दस्तक देने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, तुमने चराग में तेल ज़्यादा डाला है, तुमने चराग में तेल ज़्यादा डाला है। हज़रत साहब ने कहा जो बीवी को इस बात पर डांट रहा हो कि तुमने चराग में तेल ज़्यादा डाला है, वो मुझे क्या देगा?
پھر کہا نہیں مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. مجھے کس سے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے. دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ کہا اللہ کے رسول کا قاصد. کہ کیوں آئے؟ کہا میری شادی ہے اور میرے ساتھ تعاون کرو. گئے ایک تھیلی لا کر حضرت سعد کو دی. جب انہوں نے گنی تو 4000 درہم. کہا عثمان مجھے 4000 درہم دیے اور بیوی کو ڈانٹتے ہوں چراغ میں تیل زیادہ تھا. کہا اس کا حساب اللہ کو دینا ہے, اس کا حساب اللہ سے لینا ہے, اس کا حساب اللہ کو دینا ہے کہ چراغ میں جو تیل زیادہ ڈالا ہے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے, اور یہ 4000 درہم جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا حساب اللہ سے لینا ہے. تو لینا آسان ہے, دینا مشکل ہے. لینا آسان ہے اور دینا مشکل ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے تو انہوں نے 2000 درہم دیے. تو کتنے ہو گئے؟ 6000 درہم. 4000 درہم کے سائڈ میں کہ بیوی کا حق مارے. ہمارے پاس آ جاتے پھر بھی جیب میں چھپاتے, کہتے ہے ہی نہیں, ہے نا, چھپاتے ہیں. اور 4000 درہم سائڈ کیے کہ بیوی کا حق مار دیا, اور 2000 درہم پھر بچ گئے. تو کہا آپ شاپنگ کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ کرتے ہیں. ہمارے والے شاپنگ پہلے کرتے ہیں, بیوی کا حق مار بول کرتے ہیں. الٹا نظام ہے نا. تو اس لیے میرے دوستوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 درہم لے کر بازار گئے کہ میں شاپنگ کرتا ہوں. بس ابھی وہ شاپنگ کر رہے تھے, ایک دم ایک گھڑ سوار نے آواز دی, یا خیل اللہ ارکبی, اے اللہ کے سواروں سوار ہو جاؤ. اللہ کا رسول میدان جہاد میں چلا گیا. اللہ کا رسول میدان جہاد میں چلا گیا. اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے آیا میں میدان جہاد میں جاؤں یا اپنی شادی کی شاپنگ کروں. رات کو بیوی سے ملنا ہے اور کیا کروں, تو سوچ رہے تھے کہ اگر میں جاؤں گا بھی تو مجھے روک دیا جائے گا, مجھے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. تو ایک گھوڑا خریدا, پھر ایک تلوار خریدی, ایک بڑا سا کپڑا خریدا, اس سے اپنا چہرے کو چھپایا. چہرے کو چھپانے کے بعد گھوڑے کو ایڑ دی اور صفوں کو کاٹتا ہوئے پہلی صف میں پہنچ گئے اور خوب لڑے. اور جب لڑتے رہے تو اب کوئی بھی نہ پہچانے, اس لیے کہ نقاب لگا ہوا ہے. جب نقاب لگا ہوا ہے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے, تو خوب لڑے. ایک دم حضرت سعد کو زخم لگا اور گھوڑے کو زخم لگا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو نقاب کھل گیا. جب نقاب کھولا تو ایک صحابی نے زور سے کہا کہ سعد شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی کہ سعد شہید ہو گئے. سعد کا تو میں نکاح پڑھا کر آیا ہوں, یہ میدان جہاد میں کیا کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے سعد کی طرف اور سعد کو اٹھایا تو چہرے پر مٹی لگ چکی تھی. آپ نے اپنی گود میں سعد کو لیا, اس کے چہرے کو صاف کیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو جا کر سعد کے چہرے پر پڑے. آپ پہلے روئے, پھر آپ مسکرائے, پھر آپ نے چہرہ پھیرا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک مجلس میں آپ نے 3 کام کیے, پہلے آپ روئے, پھر آپ مسکرائے, پھر آپ نے چہرہ پھیرا. کہا میں رویا اس لیے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. آج جب میں نے اس کی شادی کرائی ہے, اس کی بیوی وہاں انتظار کر رہی ہے, وہ بیوہ ہو گئی اپنے شوہر سے ملنے سے پہلے اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی. اس بات پر مجھے غم ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کب مسکرایا اس لیے کہ حور عینہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہی تھی, اور چہرہ میں نے اس لیے پھیرا کہ اس کی پٹلی سے کپڑا اڑ گیا تو میری نظر کسی غیر محرم پر پڑتی تو میں نے اپنی نظر کو پھیر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی سخاوت. آج ہم اپنے اوپر تو خوب خرچ کرتے ہیں, لیکن میرے دوستو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. زکوٰۃ دینا کمال نہیں ہے, صدقہ دینا کمال نہیں ہے, اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کمال ہے. اپنی جائز ضروریات کو پورا کرو, اپنی خواہشات کو روک کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یہ کمال ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حاتم طائی کا بیٹا, حاتم طائی مشہور حاتم طائی کے بیٹے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدی تمہارے باپ کی سخاوت نے تمہیں مسلمان بنا دیا. تمہارے باپ کی سخاوت نے تمہیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. سخی تھا کون؟ باپ کی سخاوت سے بیٹے کو صحابی بنا دیا. بیٹے کو کیا بنایا؟ صحابی. تو اس لیے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. مال کو اللہ کے راستے میں دینا باوجود اس کے کہ بڑی محبت ہے. وآتى المال على حبه کس کو؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، یہ خالص مال ہے جو آپ اپنے جس مال سے آپ کو خوب لگاؤ ہے، جو آپ نے خوب کمایا ہے، اس مال کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چشمہ تھا، اس چشمے سے پانی پیتے تھے. جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر لو جس سے تمہیں محبت ہو. تو حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ باغ مجھے بہت پسند ہے اور یہ اتنا گنجان ہے کہ اگر پرندہ غلطی سے اس باغ میں آ جائے تو نکل نہیں سکتا. یہ اتنا گنجان ہے میرا باغ کہ پرندہ اگر غلطی سے بھی اس باغ کے اندر داخل ہو جائے تو میرے باغ سے وہ نکل نہیں سکتا. اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ پیار ہے اس مال سے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں تاکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا میں مصداق بن جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی سخاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی شجاعت. آپ بہت زیادہ بہادر تھے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا، آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا. سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوتا ہے جو نبی کو قتل کر دے یا نبی اس کو قتل کر دے. جو نبی کو قتل کر دے یا نبی اس کو قتل کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شخص کو قتل کیا، امیہ بن خلف کو. احد کی لڑائی میں امیہ بن خلف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برچھی ماری اور برچھی امیہ بن خلف کو لگی اور اس کا سر تن سے جدا نہیں ہوا، بس اس کو زخم لگا تھا. جب احد کے میدان سے وہ ابھی مکہ بھی نہیں پہنچا تھا تو اس کی تکلیف میں اتنی شدت تھی کہ اس کے بولنے کی آواز اور چیخنے کی آواز وہ بیل کی طرح ہو گئی اور مکہ میں ایک دن پہلے پہنچنے سے پہلے امیہ بن خلف مر گیا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں سردار تھے مکہ والوں کے. تو ابو سفیان نے کہا اللہ کے بندے ایک چھوٹا سا زخم ہے، اس زخم پر تم اتنا واویلا مچا رہے ہو، اتنا شور مچا رہے ہو. کہنے لگے تم جانتے ہو یہ زخم محمد رسول اللہ نے مارا ہے. اگر اس زخم میں جو تکلیف ہے پورے مکہ والوں پر تقسیم کی جائے، اس تکلیف کی شدت سے مکہ والے مر جائیں. تمہیں کیا پتا مجھے کتنی تکلیف ہے. تو سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوتا ہے جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو کافر مرا ہے اس کا نام ہے امیہ بن خلف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شجاع تھے، بہادر تھے. اب کبھی کسی سے نہیں ڈرے، ہمیشہ اللہ کی ذات سے ڈرے. اللہ کے علاوہ آپ کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہوئے، کبھی نہ ڈرے، کبھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت منتقل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے بہت قصے ہیں. تو اصل چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا. اصل چیز یہ ہے اور اسی کے لیے قرآن نازل ہوا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں درس یہی ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا امین هذه الامہ. آپ نے فرمایا لکل امت امین، ہر امت میں ایک امانت دار ہے. وہ امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. سن 18 ہجری میں طاعون پھیلا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. اس دور خلافت میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ سوچتے تھے اتنا بڑا لقب ابو عبیدہ کو دے دیا، اتنا بڑا لقب ابو عبیدہ کو دے دیا. لکل امت امین و امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح.
کہ اتنا بڑا لقب کہ ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کا امانت دار وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اتنا بڑا لقب ابو عبیدہ کو دیا۔ اب صحابہ کی مجلس تھی، آپس میں بیٹھے تھے، ایک صحابی کا وضو ٹوٹا۔ جب وضو ٹوٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی جس کا وضو ٹوٹا ہے جاؤ وضو کرو۔ تو حضرت عمر کو فرمایا عمر اگر ہم سب وضو کر لیں تو کیا خیال ہے؟ اگر ہم سب وضو کر لیں تو کیا خیال ہے؟ فوراً حضرت عمر کہنے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت امین و امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح۔ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک امین ہے، اور میری امت کا امین وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، کہ واقعتاً تو امانت دار ہے۔ آج تو نے ایک آدمی کو شرمندہ ہونے سے بچایا، اگر وہ اٹھ کر جاتا شرمندہ ہوتا کہ مجلس میں وضو اس کی وجہ سے ٹوٹا ہے، اب جب ہم سب وضو کریں گے اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور وہ شرمندگی سے بھی بچ جائے گا۔ تو امانت دار ہے، تو امانت دار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی امانت کی۔ آپ کو لقب تھا نا صادق اور امین، تو صداقت کی صفت گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امانت کی صفت گئی ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، انصاف کی صفت گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر تھے، قرآن سمجھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میرے دوستوں، اللہ جب خدمت کا موقع دے دے، اپنے بڑوں کی خدمت کا، استاد کی خدمت کا، ماں باپ کی خدمت کا، کسی بھی خدمت کا موقع اللہ دے دے اور تمہیں اس وقت دعا مل جائے، خدمت کے بعد تمہیں دعا مل جائے، یقین جانو وہ دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ ایک نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جب تو دعا کرتی ہے نا مجھے پتہ چلتا ہے، جب تو دعا کرتی ہے نا مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج تو نے میرے لیے دعا کی ہے۔ تو ماں نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ جب دعا کرتی ہو نا تو اس رات مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تب مجھے پتہ چلتا ہے آج ماں نے دعا دی ہے۔ اور وہ دعا کب ملتی تھی؟ جب وہ نوجوان ماں کی خدمت کرتا تھا، خدمت کرتے 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 اس کے ہاتھ اکڑ جاتے تھے اور ماں سوتی رہتی تھی، پھر کبھی جا کر اس کی آنکھ کھلتی یا وہ سونے سے پہلے کہتی جا بیٹا جنت میں اللہ تجھے نبی کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے جنت میں نبی کا ساتھی بنائے۔ جب اسے دعا دیتی تھی تو اس رات پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ اللہ جب تمہیں موقع دے دے نا اپنے بڑوں کی خدمت کا، بزرگوں کی خدمت کا، اساتذہ کی خدمت کا، وہ اس کے بعد جب دعا ملتی ہے وہ دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا جیل میں حضرت شیخ الہند کی دعا ملی۔ مالٹا جیل میں سخت سردی کی رات تھی، استاد اور شاگرد ایک جیل میں موجود ہیں، اور اس شاگرد کو معلوم تھا کہ رات میں استاد تہجد کے لیے اٹھے گا، اور بڑھاپا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، سخت سردی کی رات ہے، استاد اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو بیمار پڑ جائے، تو ساری رات اپنے جسم سے سجدے کی حالت میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے جسم کی حرارت سے پانی کو گرم کرتے ہیں، اور پھر وہ پانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاتے کہ آپ اس سے وضو کریں۔ تو ایک رات جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور پانی گرم نہیں ہو سکا، تو کہا حسین احمد آج پانی وہاں سے نہیں لائے جہاں سے تم ہمیشہ لاتے تھے، آج پانی ٹھنڈا ہے۔ تو سارا قصہ بیان کیا، شیخ الہند نے دعا دی تو حضرت نے شیخ الاسلام بنا دیا، اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ شیخ الاسلام بنا دیا، شیخ العربی والعجم بنا دیا۔ اب حدیث کی سند اگر گزرتی ہے تو حضرت مدنی سے ہو کر گزرتی ہے، حضرت مدنی سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ استاد کی دعا ہے جو اس شاگرد کو لگی اور اس کو اللہ نے شیخ العرب والعجم بنا دیا۔ تو میرے دوستوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرما رہے تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے پانی کا لوٹا رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، تو واپسی میں ایسی جگہ رکھا کہ دور بھی تھا اور نظر بھی آتا، تو آپ نے جب پانی کے لوٹے کو دیکھا تو خوش ہوئے، فرمایا کس نے رکھا؟ کہا عبداللہ ابن عباس نے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ، سینے سے لگا کر کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اللہ نے مفسر قرآن بنایا۔ 17 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے ممبر تھے،
17 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शूरा के मेंबर थे, बड़े बड़े सहाबा थे। तो उनको थोड़ा सा एतराज़ हुआ कि एक छोटा सा बच्चा है और बड़े सहाबा में इसको शूरा में दाखिल किया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल उठाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। इसकी तफसीर बयान करूं तो सहाबा फरमाने लगे, इस्लाम के गलबे की अलामत है कि इसने का इस्लाम खूब फैलेगा और इसके बाद इस्लाम कभी मगलूब नहीं होगा। हर एक ने अपने मुताबिक तफसीर बयान की। हज़रत अब्दुल्ला की बारी आई तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, ये सूरत पैगाम देती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त करीब आ गया, अब जुदाई का वक्त बहुत करीब है। ये सूरत आपको मुझे ये पैगाम देती है। हज़रत उमर ने फरमाया, इस इल्म की वजह से मैंने इसे शूरा का मिंबर बनाया। तुम समझते हो ये छोटा सा है, लेकिन तुम क्या जानो अल्लाह ने इसको कौन सा इल्म दिया है। ये इल्म है जिसकी वजह से मैंने इसको अपने शूरा का मिंबर बनाया। फिर वालिद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सारा मामला देखा तो हज़रत अब्दुल्ला को बुला कर कहा, अब्दुल्ला तू हज़रत उमर की शूरा का मिंबर है। हज़रत उमर जब तुझसे मशवरा करे, कोई राज तुझे बताए, उसे इफ्शा ना करना, किसी को न बताना। अब बेटे को नसीहत कर। तो मेरे अजीजों, बस दरख्वास्त ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को अपना। कोई एक सिफत भी मुझे और आपको मिल गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सिफत भी मुझे और आपको मिल गई और सीने में उतर गई और दिल में उतर गई, मेरे और आपके नजात के लिए काफ़ी है। मेरे और आपके नजात के लिए काफ़ी है। सहाबा में एक एक सिफत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज पढ़ते थे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला, पूरी रात नमाज पढ़ें, कुमिल लैला इल्ला कलीला, पूरी रात नमाज पढ़ें, या कम निस्फ़हु अव इनकुस, या आधी रात इबादत करें या आधी रात से कम इबादत करें, निस्फ़हु अव इनकुस। तो आधी रात इबादत या आधी रात से कम, ये तहज्जुद की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज थी। तो कुरान की आयत है ना, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि, या आधी रात से ज्यादा करें, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और आप कुरान करीम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। आप कुरान करीम आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की, मैं पीछे आके खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा पढ़ रहे थे। मैं समझा सूरह बकरा खत्म होगी तो आप रुकू करेंगे, आपने सूरह आल इमरान शुरू कर दी। मैं समझा आल इमरान खत्म करेंगे, आप रुकू करेंगे, आपने सूरह निसा शुरू कर दी। कहा मैं समझा सूरह निसा खत्म करेंगे फिर रुकू करेंगे, आपने सूरह माइदा शुरू कर दी। तो पहला रुकू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह माइदा के खत्म पे किया। पहला रुकू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह माइदा के खत्म पर किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आपकी अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी है, आप इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं, उसमें सुकून रसता है। अल्लाह ने जब आपको माफ़ कर दिया तो फिर आप क्यों इतनी मुशक्क़त को बर्दाश्त करते हैं। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने आपकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दी है। कुरान की आयत है, मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दी है, फिर आप क्यों मुशक्क़त को बर्दाश्त करते हैं। कहा अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, मैं अपने खुदा का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। आयशा तो तहज्जुद पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे। तो ये सिफत थी एक नौजवान सहाबी में और उनका नाम भी अब्दुल्ला था। आपने फरमाया इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती है, वो जन्नती है। देखा तो अब्दुल्ला है। फिर कहा इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती है, फिर हज़रत अब्दुल्ला है। तीसरे दिन फिर कहा इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो अब एक सहाबी कहने लगे इसका कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से 3 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कहा इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती है। अब इसमें इस सहाबी में कौन सी सिफत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मेरे पास अपने दोस्तों की सहाबा की शिकायतें लेकर ना आया करो, मैं चाहता हूँ मैं इस दुनिया से जाऊँ, मेरा दिल बिल्कुल साफ हो, मेरा दिल बिल्कुल साफ हो। अब उनके पास अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास वो सहाबी मेहमान हो गए कि भाई मैं आपके यहाँ मेहमान बनूंगा, मैं आपके यहाँ मेहमान बनूंगा। तो मेहमान बनूंगा, पहली रात देखा ही तो पूरी रात सोते रहते हैं, दूसरी रात देखा पूरी रात सोते रहते हैं, तीसरी रात देखा भाई मैंने
اس لیے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں کوئی آپ جنتی ہیں. جب آپ جنتی ہیں تو آپ میں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں؟ آپ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے, سوتے رہتے ہیں. کہا ہو اللہ کے بندے, تجھے اگر پوچھنا تھا پہلے پوچھتے. کہا میرا یہ دل بالکل صاف ہے, اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے, اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ نہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا دوسرے ایک صحابی تھے, وہ آخری عمر میں جب بڑھاپے میں پہنچے تو کہتے تھے عبداللہ تجھے اللہ کے رسول نے رخصت دی تھی, تو اس رخصت پہ عمل کر لیتا ہے. قرآن سے بہت لگاؤ تھا نا. تو کہا عبداللہ کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول ایک دن میں. کہا نہیں بہت زیادہ ہے, 10 دن میں پڑھو. اللہ کے رسول 10 دن میں ایک قرآن؟ نہیں بہت زیادہ ہے, کم کریں. کہا اچھا پھر ایک ہفتے میں ایک قرآن؟ نہیں بہت زیادہ ہے. پھر کہا اچھا پھر 3 دن میں ایک قرآن پڑھو, 3 دن سے کم میں نہ پڑھو. اب بڑھاپا جب آیا تو وہ طاقت نہیں تھی, وہ صحت نہیں تھی, وہ قوت نہیں تھی, وہ قوت مدافعت نہیں تھی کہ وہ 3 دن میں قرآن پڑھتے. کہتے عبداللہ تجھے اللہ کا رسول رخصت دے رہا تھا نا, تو نے رخصت پہ عمل نہیں کیا. جب بڑے تمہیں رخصت دے رخصت پہ عمل کرو, جب دین تمہیں رخصت دے رخصت پہ عمل کرو, جب شریعت تمہیں رخصت دے رخصت پہ عمل کرو. ٹھیک ہے کہ عزیمت پر عمل کرو. علماء کو ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنا چاہیے. علماء قراء حفاظ ان کو ہمیشہ کس پر عمل کرنا چاہیے؟ عزیمت پر. اگر علماء حفاظ قراء عزیمت پر عمل نہیں کریں گے, رخصت پر عمل کریں گے, عوام الناس حرام کام میں لگ جائیں گے. اور اگر علماء عزیمت پر عمل کریں گے تو عوام رخصت پر عمل کریں گے. اگر عوام حرام کام میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علماء رخصت پر عمل کر رہے ہیں, عزیمت پر عمل نہیں کر رہے. بہرحال بات طویل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.